میں نے بچل شاہ کے ذریعے قاسم کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ میں ایک پرانی اور آزمودہ ترکیب کے ذریعے کالو سے تنہائی میں معلومات اگلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ قاسم کی غیر حاضری کالو کو اعصاب زدہ کر دے گی۔ زخمی اور بدحال کالو فرش پر بدستور کسمسا رہا تھا۔ اس کی دائنی آنکھ پر اس بری طرح زخم آیا تھا کہ وہ پوری طرح بند ہو کر رہ گئی تھی۔ بائیں آنکھ قدرے واہ ہوئی تو میں نے کالو کے چہرے پر پانی سے بھرا ہوا جگ الٹ دیا۔ جلد سے پانی ٹکراتے ہی وہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ چند منٹ بعد میں نے اس سے براہ راست کھٹو مل کے بارے میں پوچھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کھٹو مل سے اپنی لاتعلقی پر خاصا اصرار کیا، لیکن میں نے اسے یہ نوید سنائی کہ اس بارے میں قاسم بہت کچھ اگل چکا تھا اور اگر اس نے سچ نہ بولا تو اسے ایک مرتبہ پھر اذیتناک تشدد سہنا ہوگا۔ کالو میں مزاحمت کا زیادہ دم خم باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ آسانی سے زبان کھولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں دروازے کے باہر موجود کمانڈو کو آواز دے کر اندر طلب کیا تو کالو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ شروع ہو جاؤ، میں نے ایس ٹی ایف کے کمانڈو کو ہدایت کی۔ اس نے بھی جگہ سے جنبش ہی کی تھی کہ کالو کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ کھٹو مل سے ان دونوں کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن کالو کو یقین تھا کہ بالم اور چانی نامی دو مقامی منشیات فروش اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسے یہ بات کہ اماڑی کے اس شراب خانے کے مالک سے معلوم ہوئی تھی جس کے عقبی کمرے میں بالم چند ماہ پہلے کھٹو مل سے ملا تھا۔ نصف گھنٹے طویل اس ملاقات کے بعد بالم بہت تیزی سے خوشحال ہوتا چلا گیا۔ اس نے شہر کے کئی بڑے ٹھکانوں پر ہیروئن کی ترسیل بھی شروع کر دی تھی اور جانی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بعض چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بالم اور جانی باہر کے لوگوں کو بھی مناسب معاوضے پر استعمال کرتے تھے، لیکن ہیروئن کی سپلائی اور رقوم کی وصولی کا کام ان کے خاص کارندے ہی سر انجام دیتے تھے۔ اس کام کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ کالو کے مقابلے میں بالم اور جانی نو آموز تھے، لیکن انہوں نے جتنی تیزی سے ترقی کی تھی کالو اسے رشک کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر پچھلے روز بالم نے ایک کام کے لیے اسے 10,000 روپے کے خطیر معاوضے کی پیشکش کی تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ کالو کو اس رقم کے عوض پچھلی رات صرف 1 گھنٹے کے لیے بالم اور جانی کو فائرنگ کور فراہم کرنا تھا تاکہ وہ دونوں ایک عمارت میں داخل ہو کر اپنا کوئی کام کر سکیں۔ عمارت کے باہر سے تحفظ فراہم کرنے والوں میں کالو سمیت 10 افراد شامل تھے۔ کالو نے اداسی سے بتایا کہ وہ پچھلی رات بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو سکا تھا۔ بالم اور جانی اپنے 4 آدمیوں سمیت مارے گئے تھے۔ میں نے اس پر ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ پچھلی رات میرے قتل کی کوششوں میں معاونت کا مجرم تھا۔ اخبارات نے مرنے والوں کے بارے میں جو کچھ شائع کیا تھا اس کے مطابق بالم اور جانی ہماری عمارت میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ کالو کی کہانی سننے کے بعد پچھلی رات کا نقشہ بہت واضح ہو گیا تھا۔ بالم نے اپنے 3 قابل اعتماد ساتھیوں کی مائیت میں میرے فلیٹ تک پہنچ کر مجھے ٹھکانے لگانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ باہر فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلانے اور اس پارٹی کو تحفظ فراہم کرنے والے 10 افراد کی خدمات کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ ان میں سے 2 ایس ٹی ایف والوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ اس وقت ہم اپنی دانست میں جہانگیر کی ناپسندیدہ حرکات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخدوش صورتحال میں اس کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن نتیجے میں کھٹو مل کے خلاف پہلا اور شاید اکلوتا گواہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اس ضمن میں براہ راست کسی کوشش کے بغیر یوں کامیابی مل جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں کمانڈو کو کالو کی دیکھ بھال کی ہدایت کر کے اس کمرے سے نکل آیا۔ بچل شاہ الرٹ حالت میں میری واپسی کا منتظر تھا۔ اس سے میرے ملاقات ہوئی تو وہ سادہ لباس میں تھا۔ مجھے فورس میں اس کے درجے یا عہدے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مجھے لے کر اپنے دفتر میں گیا، تب معلوم ہوا کہ اول خان کے گھر سے میرا سامان جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچانے والا کوئی عام کارکن نہیں بلکہ ایک ذمہ دار افسر تھا۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے دونوں قیدیوں کو ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ اس کے مطابق بندوبست کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں آپریٹر پر اول خان کو پکارنے لگا۔ تیسری کال پر اول خان کی طرف سے جواب آ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ریلوے اسٹیشن جا رہا تھا۔ اشارہ ملنے پر بات کرنے کے لیے دوبارہ گاڑی میں آیا تھا۔ یہ جہانگیر کا معاملہ نہیں، خالص ہمارا کیس تھا۔ میں نے اسے آگاہ کیا کل رات کو ہمارے فلیٹ پر ہونے والے حملے میں کالو بھی شریک تھا۔ اسے تم سے کیا پرخواش تھی؟ اول خان کے سوال میں بے ساختگی تھی۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ وہ کرائے کے دہشت گرد کا کام انجام دے رہا تھا، محض 10,000 روپے کے عوض۔ تو کیا کھٹو مل کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ اول خان نے پوچھا۔ 100% اسی کی حرکت تھی۔ بالم اور جانی کے نام سے پہچانے جانے والے منشیات فروش کھٹو مل کے زر خرید ہیں۔ انہوں نے کالو مکرانی کو خریدا تھا۔ وہ باہر رہ کر گولیاں چلا رہا تھا۔ عجیب بات ہے کہ رات کو وہ اصل سازش سے بے خبر تھا اور تمہارے دوست کے پیچھے لگا ہوا تھا۔
کیا تم اس بات کو محض اتفاق مان لینے پر آمادہ ہو گئے ہو؟ وہ ایک الگ ہی چینل تھا۔ وہ جہانگیر کے ذریعے مجھے پکڑوا کر امریکیوں سے انعام کی رقم وصول کرنے کا سنہرا خواب دیکھ رہا تھا جو چکنا چور ہو گیا۔ پھر وہ جہانگیر والا قصہ کیا تھا؟ اول خان کے ذہن میں سوالات ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اتفاق تھا، اسی کے نتیجے میں ہم نے ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ اب وہ دونوں پولیس والوں کی خوراک بنیں گے، ان کی ساتھی عورت بھی دھر لی جائے گی۔ فی الحال تم ان دونوں کو اسٹیشن 4 ہی پر رکھو، میں آخری ٹرین میں اسے دیکھتے ہی واپس چل دوں گا اور سیدھا دفتر آؤں گا۔ تم چاہو تو بے فکر ہو کر واپس جا سکتے ہو۔ کچھ دیر میں یہیں رہوں گا، میری دعا ہے کہ کھٹو مل تمہارے ہاتھ آ جائے۔ کاش ایسا ہو سکے۔ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلا ہے، ہاتھ آ گیا تو راستے ہی میں مار مار کر میں اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ اول خان کی آواز میں تلخی عود کر آئی۔ وہ کہانی اتنی سیدھی اور سادہ نہیں تھی کہ ان چند مکالموں سے اول خان کی سمجھ میں آ جاتی۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر آخری ٹرین پہنچنے میں وقت باقی تھا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے دل کھول کر سوال کرتا رہا اور جب مطمئن ہو گیا تو اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بچل شاہ اپنے کام سے فارغ ہو کر لوٹا تو اسے میرے کھانے کا خیال ہے، مگر میں نے چائے کی خواہش ظاہر کرنے پر اکتفا کیا۔ آپریٹرز کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے بعد میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ جہانگیر اور سلمہ کے درمیان سر اٹھانے والے کسی فتنے کی سرکوبی کر سکوں۔ چائے نوشی کے دوران میں بچل شاہ کو قیدیوں کے بارے میں ہدایات دے کر میں نے وہاں سے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے آپریٹر سمیت اپنا ایک متبادل میرے ساتھ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ فلیٹ کی حفاظت کے لیے وہاں ہر وقت 2 آدمیوں کی موجودگی ناگزیر تھی تاکہ وہ فلیٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا دھیان بھی رکھ سکیں۔ قیدیوں کی وجہ سے وہ خود وہیں رکنے کا خواہاں تھا۔ کالو مکرانی کے ساتھ جہانگیر کے تصادم میں دخل انداز ہونے کے بعد میں نے جہانگیر کو اس کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن 4 پر بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اسے فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا۔ ان دونوں کا میری طرف سے فکر مند ہونا فطری تھا۔ میں ان کے فلیٹ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ویرا اور غزالہ بھی موجود ہیں۔ ان چاروں کے سوتے ہوئے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری باضابطہ تدفین کے لیے ذہنی طور پر بڑی حد تک تیار ہو چکے تھے۔ میری آواز سنتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے۔ جہانگیر اپنا نیم لبریز گلاس تپائی پر رکھ کر پالیانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ و سلامت لوٹ آئے۔ اور میں ان تینوں کے سامنے سرخ روح ہو گیا۔ ان کے ظالمانہ تبصرہ سن سن کر میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس وقت تم زمین سے خاصی بلندی پر ہو، میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا۔ زمین میں گڑنے کے لیے زمین پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کل رات یہاں موت کی جو ہولی کھیلی گئی، اس کے بعد آپ کی گمشدگی نے میری جان نکال دی تھی۔ غزالہ نے نرم لہجے میں شکوہ کیا۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم دونوں یہاں کیسے موجود ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم لاوارث نہیں ہو جو یوں منہ اٹھا کر اچانک کہیں بھی غائب ہو جاتے ہو۔ ویرا بیئر کے گلاس سے گھونٹ لینے کے بعد تلخی سے بولی، اس شہر میں تمہارے لیے فکر مند ہونے والوں کی تعداد کافی ہے۔ تمہاری فکر مندی تو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے طنز کیا۔ مجھے آنے میں مزید تاخیر ہو جاتی تو شاید تم دونوں آپے سے باہر ہو چکے ہوتے۔ ہم اسکاچ نہیں بیئر پی رہے ہیں، محض وقت گزاری کے لیے شغل۔ جہانگیر نے جلدی سے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم ظرفوں کے لیے وہ بھی کافی ہوتی ہے۔ اب زیادہ بک بک مت کرو۔ آخر ہوا کیا تھا؟ ان پر کیا افتاد نازل ہوئی تھی جو تم کو اتنے لمبے بکھیڑے میں الجھنا پڑا؟ اس بار سلمہ نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ شاید اس کی چھٹی حس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اپنے میاں سے پوچھو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ شکر ادا کرو کہ نوبت نسیم کا نام آتی جہانگیر نے ہڑبڑا کر قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا اول فول بک رہے ہو؟ سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ ڈاکو نے مجھے کس طرح گھیر لیا تھا؟ میں پوچھتی ہوں کہ نسیم کا کیا قصہ ہے؟ سلمہ کوہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر جہانگیر کے سامنے تن گئی۔ نسیم کا کوئی قصہ نہیں ہے، میں نے سلمہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نوبت نسیم سحری کے جھونکوں تک نہیں پہنچی۔ تمہیں تو تہذیب، مسرت اور خوشبو کے ذکر پر بھی جہانگیر کے گرد اس نام کی عورتیں منڈلاتی نظر آتی ہوں گی۔ یہ اتنا اسمارٹ اور خوبصورت نہیں ہے۔ میرے وہ کاٹدار فکرے اتنے مؤثر ثابت ہوئے کہ سلمہ کسیا کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا کو رائے۔ پہلے تم نے صرف نسیم کہا تھا۔ اگر تمہاری بعد والی بات درست تھی تو تمہیں نسیمیں کہنا چاہیے تھا۔ سحر اس کے بعد ہی آ سکتی تھی۔ ڈینی کی اردو شروع سے بہت کمزور ہے۔ جہانگیر نے فوراً ہی میری صفائی پیش کی۔ اسے زیر زبر کا ذرا بھی خیال نہیں رہتا۔ تم اس بحث میں نہ پڑو تو اچھا ہے۔ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، ویرا نے اسے ڈانٹ دیا۔ اردو ڈینی کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جہانگیر سے یہ کہہ کر وہ میری جانب مخاطب ہو کی۔ ہاں تو تم کیا بتا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہی نسیم زہر کا قصہ تھا۔
تم نے ہمیں نہ بتایا تو میں سلمہ کو جہانگیر کے پیچھے لگا دوں گی۔ ویرا نیچی آواز میں دھمکی دی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم ہمیں جو کچھ بتاؤ گے سلمہ کو اس کی بھنک بھی نہیں ملے گی۔ اگر ویرا خوش ہوتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ جہانگیر نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، تم انہیں نسیم کے نام سے کوئی بھی واقعہ سنا دو، میں اعتراض کیے بغیر اسے منوان تسلیم کر لوں گا۔ چلو یوں ہی صحیح، تم قصہ تو سناؤ، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس میں سچ کتنا ہے۔ ویرا نے کسی بحث میں الجھنے کے بجائے مصالحانہ رویہ اختیار کر لیا۔ قصہ سنانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم دونوں یہاں کیسے نظر آ رہی ہو؟ میں نے یہاں فون کیا تو سلمہ تمہاری طرف سے فکر مند تھی، اسی سے پتہ چلا کہ اول خان اور سلطان شاہ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ ویرا بتانے لگی، مجھے گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا۔ غزالہ سے بات ہوئی تو اس نے فکر مند ہو کر رونا شروع کر دیا اور ہم دونوں یہاں آ گئے۔ تم بالکل بیوقوف اور جذباتی ہو۔ میں نے غزالہ کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، میں شہر میں کہیں کھو نہیں گیا تھا، جہانگیر کے سامنے ہی ہم نے دونوں ڈاکوؤں کو زیر کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان کی مزاج پرسی ہی میں دیر سویر ہو سکتی تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں اول خان کے گھر جا کر خود کو کس قدر مجبور اور بے سہارا محسوس کر رہی ہوں۔ ویرا کے ساتھ اس کی بیوی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، مگر میں اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتی۔ اپنے گھر اور اپنی چھت کی عادت پڑ جانے کے بعد کہیں اور سکھ مل ہی نہیں سکتا۔ میری یہ بات سلمہ سمجھ سکتی ہے۔ میں آپ کو بولتے بولتے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ویرا ہنس پڑی اور بولی، سلمہ کے ساتھ میں بھی تمہارے جذبات کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ میں تمہارے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں اور وہیں آرام ملتا ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی، پھر بھی میں ایک بے شاخ آشیانے پر بسیرا کر رہی ہوں اور اسی سے مانوس ہوں۔ سنا تھا کہ تم سلطان شاہ سے شادی کرنے والی ہو۔ جہانگیر نے فوراً ہی ایک بونگا سوال کر ڈالا اور ویرا چراغ پا ہو گئی۔ مجھے سلو کے پٹھے کا نام بتاؤ جس نے تم سے یہ بات کہی ہے، میں اس کی گردن مروڑ دوں گی۔ وہ میرے پیر پکڑ کر التجائیں کرے تب بھی میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ جو مرد اپنے آپ کو اعلیٰ اور اچھوتا سمجھتا ہو میں اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم اپنا گھر بسا لو گی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں شادی کر لے گا۔ میں نے بات رفع دفع کرنے کی نیت سے دخل دیا۔ تم دونوں لڑتے ہو تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہو، موڈ اچھا رہے تو شیر و شکر بنے رہتے ہو۔ محبت اور نفرت کی یہ انتہائی غلط فہمی کا سبب بن ہی جاتی ہے۔ جہانگیر ایک اچھی بات بھی چڑھانے والے انداز میں پوچھنے میں ماہر ہے۔ جہانگیر کو بیر میں جھونکو اور وہ نسیم والا قصہ سناؤ، پھر میں سلمہ کے سامنے سے پوچھوں گی کہ یہ نسیم سے کب دوسری شادی کر رہا ہے۔ ویرا غصے کی رو میں بولی، تو تم وعدہ کر چکی ہو کہ سلمہ کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دو گی۔ جہانگیر نے بوکھلا کر احتجاج کیا، وعدہ خلافی سے بہتر ہے کہ یہ بات بھول جاؤ۔ تم سناؤ۔ ویرا نے اس کی بات سنی انسنی کر کے مجھے حکم دیا۔ میں نے ترہم امید نگاہوں سے جہانگیر کی طرف دیکھا اور وہ قصہ شروع کر دیا۔ جہانگیر نے بیر کا نیا کین اپنے اور ویرا کے گلاس میں خالی کیا اور بردباری کے ساتھ یوں لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا جیسے نسیم والا واقعہ واقعی مفروضہ ہو۔ میں نے ان دونوں کو ہر بات منو ان بتا دی۔ پوری تفصیل سن کر ویرا بولی، اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر نے نسیم سے آنکھ لڑا کر اپنا نقصان ضرور کیا مگر تمہیں خاصا فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ کڑیاں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی تھیں۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، جہانگیر نے بے پرواہی سے کہا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نسیم والا قصہ من گھڑت ہے جو تمہیں خوش کرنے کے لیے سنایا گیا ہے۔ وہ جھوٹ ہے تو تم سچ بتا ڈالو۔ کالو اور قاسم تمہاری طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ جہانگیر یوں ہنس پڑا جیسے ویرا نے کوئی اہم کانہ سوال کیا ہو، پھر بولا، میں کوئی پردے دار خاتون نہیں ہوں، دن بھر کھلی دکان پر بیٹھتا ہوں، گاہکوں کے علاوہ ہزاروں راگیر بھی روز مجھے دیکھتے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی مجھے پہچان سکتا ہے۔ تم ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا میں واقعی تمہیں اتنا گھامڑ لگتا ہوں کہ کسی خوبصورت عورت کو بلا وجہ قیمتی دوائیں آدھی قیمت پر دیتا رہوں گا؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی؟ جہانگیر نے میرے روبرو وہ آخری دو سوال اس قدر اعتماد اور ڈٹائی سے کیے تھے کہ میں ششدر رہ گیا۔ اس کے سوالات میں یہ احساس بھی پنہاں تھا کہ نسیم کے معاملے میں اسے اپنے گھامڑ پن کا پورا ادراک ہو چکا تھا۔ جہانگیر کی دیدہ دلیری پر ویرا سٹپٹا گئی۔ لاجواب ہو کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے آنکھ مار کر کہا، کہانی تم نے سن لی، اب جہانگیر کی بات پر بھی اعتبار کر لو۔ یہ اس قدر کند ذہن اور گدا نہیں ہے کہ ایک خوبصورت عورت پر بلا وجہ اپنا پیسہ لٹاتا رہے۔ نیلکاب پر جہانگیر نے کھنکھار کر اپنی جگہ پر پہلو بدلا، لیکن کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ جب وہ خود کو بالواسطہ طور پر گھامڑ تسلیم کر سکتا تھا تو میں بھی اسے کند ذہن اور گدا قرار دینے کا پورا حق رکھتا تھا۔ وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میری واپسی کے انتظار میں ان میں سے کسی نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سلمہ نے مہمانداری کی تیاری مکمل کی ہوئی تھی۔ میں نے رشت رواج پر نکاح ڈالی تو سلمہ کو آواز دی۔ جہانگیر پہلے ہی فیصلہ صادر کر چکا تھا کہ ان دونوں کو کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جانے دے گا۔ میرے ایما پر سلمہ نے فوراً ہی میز لگا دی۔ ہم پانچوں نے میز پر باتوں کے درمیان کھانا ختم کیا اور پھر میں ان کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویرا اور غزالہ کا اصرار تھا کہ وہ ٹیکسی لے کر گھر چل جائیں گی، مجھے بلا وجہ جمشید روڈ تک جا کر تنہا واپس لوٹنا ہوگا، مگر میں اتنی رات گئے انہیں شہر کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
दरअसल कराची की मुआशरत का रंग ढंग कुछ ऐसा था कि दिन में अकेली औरत को भी कहीं कोई खतरा नहीं होता था, लेकिन रात गए दो खुश शक्ल खवातीन को किसी मर्द की हमराही के बगैर शहर की सड़कों पर देखकर कोई भी इनके बारे में अच्छी राय कायम नहीं कर सकता था। ऐसे में कोई ओबाज फितरत रईस सादा अपनी कीमती गाड़ी में इनकी टैक्सी का पीछा करना शुरू कर देता तो वो दोनों औरतें मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकती थी। मैं एसटीएफ के एहलकारों की पुलिस से बच निकलने की सलाहियत का एक ताज़ा तरीन मुशाहिदा कर चुका था, इसलिए मैंने फ्लैट से निकलने से पहले ऑपरेटर्स पर नीचे वालों में से किसी एक को अपने साथ चलने के लिए तैयार रहने की हदायत की और फिर दोनों खवातीन के हमरा फ्लैट से निकल खड़ा हुआ। चलने से पहले मैंने जहांगीर को होश में रहने की ताकीद कर दी थी। खाने की मेज़ पर मैंने महसूस कर लिया था कि जहांगीर ने अपना हाथ रोका हुआ था। महज दूसरों का साथ देने के लिए तवील वक्फों से चंद छोटे लुकमे लेकर देर तक चबाता रहा था। दुकान और दूसरे मसाइल से फारिग होने के बाद इतने एहतमाम से मेदे को खाली रखने की कोशिशों का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि तखलिया मुयस्सर आ जाने पर वो मजीद मैनोशी का इरादा रखता था। बियर की वाफर मिकदार पी लेने के बाद अस्काच के एक दो पैग ही उसे खोपड़ी से बाहर कर सकते थे। नीचे वही मुसल्ला शख्स गाड़ी के पास मौजूद था जो मलेर से मेरे साथ आया था। मैंने चाबी उसी के हवाले कर दी और खुद गजाला के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया। वीरा बुरा मने बगैर बेतकल्लुफी से अगली सीट पर बैठ गई। पिछली नशिस्त पर गुंजाइश होने के बावजूद उसने कबाब में हड्डी बनने की कोशिश नहीं की थी। उसकी वही अदा मुझे पसंद थी, अपने साहब के घर चलो। इंजन स्टार्ट होने पर मैंने हदायत दी और गाड़ी चल पड़ी। अंधेरे में गजाला की चमकती हुई आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। इन निगाहों में न जाने क्या कशिश थी कि मैं बेइख्तियार सिरक कर उसके करीब हो गया। क्या कर रहे हैं? उसने मेरे कान के नीचे सरगोशियाना एहतिजाज किया और अपने दरवाजे की तरफ सिमट गई। गाड़ी में हमारे अलावा और लोग भी मौजूद थे। मेरा ख्याल था कि उसकी मध्यम आवाज इंजन के हल्के शोर में दबकर वीरा के कानों तक नहीं पहुंची होगी, मगर वो मेरी गलत फहमी साबित हुई। वीरा फौरन ही बोल पड़ी, तुम दोनों चुपके चुपके क्या काना फूसी कर रहे हो? ऊंची आवाज में बात करो ताकि मैं भी शरीक हो सकूं। हर बात ऊंची आवाज में नहीं की जा सकती। मैंने गजाला से अपने फासले में इजाफा करते हुए डटाई से जवाब दिया, मियाँ बीवी के दरमियान कुछ राजदारी भी रहनी चाहिए। हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, ऐसी राजदारी के ख्वाहां हो तो आज रात तुम भी अव्वल खान के घर ही में रह सकती हो। वीरा के पास मुस्कित जवाब तैयार था। वीरा की इस मुदाखलत बेजा की वजह से रास्ते भर हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हो सकी। बस मैं गजाला का नरमो गुदाज हाथ अपने हाथ में लिए बैठा रहा। वो मेरी गैर हाजिरी पर वाकई बहुत ज्यादा परेशान हुई होगी। इसके बावजूद उसने जहांगीर के घर पर जिस पुरवकार रवैये का मुजाहिरा किया था उसने मेरे दिल में उसकी इज्जत में इजाफा कर दिया था। रास्ते में ट्रैफिक की गैर मामूली कमी की वजह से हम जल्दी अव्वल खान के घर पहुंच गए। उसकी जिम्मेदारियों के हवाले से पैदा होने वाली शब रोज की मसरूफियात की वजह से इसके अहले खाना उसकी अचानक गैर हाजिरी के आदी हो गए थे। घर पर रात का सकूत तारी था। वो लोग शायद अपने बिस्तरों में जा चुके थे। इन दोनों को उतार कर मैंने पैसेंजर सीट संभाली और हम वापस रवाना हो गए। वापसी में रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हम सबील वाली मस्जिद से आगे निकले ही थे कि ऑपरेटर्स पर इशारा मौसूल होने लगा। मैंने उसे आन किया तो दूसरी तरफ से सुल्तान शाह की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका पैगाम खत्म होते ही मैंने अपनी बात शुरू कर दी, मैं सुन रहा हूं, तुम कहाँ हो और अव्वल खान क्या कर रहा है? मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन की वेरान गोशे से बोल रहा हूँ। सुल्तान शाह की आवाज़ से परेशानी मुतरशद थी। अव्वल खान ट्रेन के साथ जा चुका है। ट्रेन के साथ? मैंने चौंक कर हैरत से दुहराया, तो क्या वो पिंडी चला गया? हम कबल अज वक्त यहाँ पहुंच गए थे, सुल्तान शाह ने गहरा सांस लेकर बताया। हमने पूरा प्लेटफार्म छान मारा मगर इसका कहीं पता नहीं था। इस तरफ से मुतमईन होकर हम दाखिले के रास्ते की निगरानी करने लगे। ट्रेन आने के बाद मैं पेशाब करने के लिए वेटिंग रूम की तरफ गया। उसी दौरान में ट्रेन ने रवानगी की विसल देनी शुरू कर दी। मैं वापस आया तो ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया था। मेरे देखते ही देखते अव्वल खान ने अपनी जगह से अचानक दौड़ लगा थी। उससे आगे एक और आदमी भीड़ को चीरता हुआ ट्रेन की तरफ दौड़ रहा था। ओवर, बात पूरी करो, दरम्यान में खामोश क्यों हो गए? मैंने उसे टोका। खासे तवील सकूत के बाद उसकी आवाज दोबारा सुनाई थी। खुले प्लेटफार्म पर दो आदमी इधर आ निकले थे, इसलिए खामोश होना पड़ा। मैं खट्टू मल को नहीं पहचानता। मैंने कुछ सोचे बगैर अव्वल खान के पीछे दौड़ लगा दी। वो दोनों दौड़ते हुए चलती ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में लटक गए। मेरे पहुंचने तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं मुंह देखता रह गया। ट्रेन निकल गई। अगर अव्वल खान ने उसे देख लिया और ट्रेन चल रही थी तो वो यकीनन इस पर हाथ डालने में कामयाब हो जाएगा। मैंने हल्के से जोश के साथ कहा, उसका ऑपरेटर्स मेरे पास था, इसलिए तुमसे बात हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और कहां झक मारूं। कहीं झक मारने की जरूरत नहीं, गाड़ियां स्टार्ट करो और खामोशी से कराची लौटाओ। अव्वल खान के पास ऑपरेटर्स होगा न सवारी, वो परेशान हो जाएगा। अगर वो ट्रेन में उसके पीछे गया है तो इन मसाइल से भी निमट लेगा। तुम्हारा वहां रुकना बेसूद है। देखना होगा कि वो अब किस शहर से लौटता है। तुम्हारा यह मशवरा है तो मैं अभी वापसी के लिए रवाना हो रहा हूँ।
گاڑی کی چابی اول خان کے ساتھ چلی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ شراکت کے کاموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو تار استعمال کر لینا۔ آخری لمحوں پر پیش آنے والے اس واقعے نے میرے ذہن کو بوجھل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کھٹو مل کہیں چھپا میرے غائب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں موجود ہوتا تو شاید اسے لمبی دوڑ لگانے کا موقع نہ مل پاتا، ہم اسے دروازے ہی میں دبوچ لیتے۔ یہ غلط وقت پر پیشاب خطا ہونے کا خمیازہ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ سپر ہائی وے ہی سے سیدھے ملیر کینٹ کی طرف نکل کر گہری نیند لو۔ اب تم سے کل بات ہوگی۔ تمہارے قیدیوں کا کیا حال ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار تجسس سے پیدا ہوا۔